تھیری اینڈ لٹریچر آن ایج کے پیج سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں رشین فارملزم کے حوالے سے. تو رشین فارملزم کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ ایک لٹریری تھیری ہے. اب چونکہ یہ تھیری ہے تو اس کے لیے ہم بات کریں گے کہ ٹیکسٹ پر یہ کچھ فوکس کرتی ہے کہ ٹیکسٹ کے میننگز کہاں پائے جاتے ہیں. تو اب یہ ٹیکسٹ کے میننگ کے بارے میں مختلف قسم کی تھیریز پائی جاتی ہیں. اب ایک تھیری یہ کہتی ہے کہ رائٹر از دا سورس آف میننگ, کہ ٹیکسٹ اس نے لکھی ہے تو وہ جو میننگ بتائے گا وہی اصل میننگ ہوتے ہیں. ایک تھیری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ریڈر از دا سورس آف میننگ, کہ ریڈر جو کچھ سوچے گا جو کچھ اس کے بارے میں کہے گا وہی اصل میں مطلب ہوتا ہے. لیکن ایک جو اور گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, رائٹر جو ہے وہ بھی سورس آف میننگ نہیں ہوتا, جو ریڈر ہے وہ بھی سورس آف میننگ نہیں ہوتا. سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ خود ہوتی ہے. مین ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, ڈراما, ناول, شارٹ سٹوری یا پوئٹری ہے, تو وہ جو فارم ہے اس کی, جو ٹیکسٹ ہے وہ خود سورس آف میننگ ہے. اس کو نیو کرٹیسزم بھی کہتے ہیں اور اس کو رشین فارملزم بھی کہا جاتا ہے. رشین مین جو کہ رشین لوگ تھے جنہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا, اور فارملزم اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فارم از دا سورس آف میننگ. جیسے آپ کے سامنے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ایک ڈراما, ناول, شارٹ سٹوری اور خاص کر کے پوئٹری کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب ٹیکسٹ کا مطلب لینے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کنٹیکسٹ میں جا کے میننگ کو سمجھنے ہوتے ہیں, کہ آپ کسی رائٹر نے جو ڈراما لکھا, ناول لکھا, شارٹ سٹوری یا پوئٹری لکھی ہے, تو جب وہ لکھ رہا تھا تو اس دور کے معاشی حالات کیا تھے, اس دور کی مذہبی حالات کیا تھے, اس دور کی سائنسی حالات کیا تھے, اس دور میں سوشلائزیشن کیسی تھی, لوگوں کی اخلاقیات کیا تھی, کلچر کیا تھا, لوگوں کا رہن سہن کیا تھا, لوگوں کا سورس آف انکم کیا تھا, لوگ سوچتے کیسے تھے, اوور آل ایک ایسا سینیریو تھا. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹیکسچوئل میننگ. تو دوسری بات ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کنٹیکسچوئل نہیں, ہم فارملزم کے ذریعے میننگ کو سمجھیں گے کہ ورڈز آن پیج آر دا سورس آف میننگ, کوئی کنٹیکسٹ نہیں ہے سورس آف میننگ. اور اب یہ جو فارملزم ہے یہ بنیادی طور پر مارکسزم کے اینٹائی ہے, اس کے خلاف یہ ایک موومنٹ کے طور پر آیا تھا. کیونکہ جب وہ بات کرتے تھے, وہ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں مارکسسٹ, وہ کہتے ہیں کہ کانٹیکسٹ بہت اہم ہوتا ہے, اور کانٹیکسٹ میں بھی خاص کر معیشت بہت اہم ہوتی ہے, کہ معیشت جو ہے وہ ساری چیزوں کی بیس ہے, اور اس کے بعد جتنا سٹرکچر ہے آپ کا, جو آپ کے مذہبی حالات ہیں, آپ کے سیاسی حالات ہیں, آپ کے جو اکنامکس کی باقی حالات ہیں, جو آپ کی اخلاقیات ہے, جو کچھ بھی ہے آپ کی سوسائٹی کا, وہ اس کے بعد ہے, وہ اسی سے وہ چیز اس کو شیپ کرتی ہے, آپ کی جو معیشت ہے اس کو شیپ کرتی ہے. تو وہ چیزوں کو سمجھتے تھے کنٹیکسٹ کے حوالے سے. تو انہوں نے اس کے مخالفت میں جو ایک سسٹم دیا تھا اس کو کہتے ہیں فارملزم, کہ نہیں, کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھنا, ہم نے اس کی فارم کو سمجھنا ہے. اب اس کے لیے دو گروپ فارملسٹ کے بہت مشہور ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے ماسکو لنگوسٹک اسکول, اور اس میں رومن جیکبسن کا نام آئے گا آپ کو, جیکبسن کا, اور دوسرا ہے پراگ لنگوسٹکس اسکول اور سرکل, اور اس میں آپ کے پاس نام آتا ہے وکٹر سروسکی کا, اور اس کا بہت مشہور کام ہے آرٹ ایز ٹیکنیک, جو رشین فارملزم میں ایک بہت ہی اہم بنیادی کام سمجھا جاتا ہے. اب یہ 1910 میں شروع ہوا, اور 1910 سے شروع ہو کے یہ 1920 تک جاتا ہے, اور تقریباً 1925 اور اس کے درمیان 20 اور 25 کے درمیان یہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کو عموماً لیمن سکویزر میتھڈ بھی کہا جاتا ہے, کہ اس میں اس کو چیزوں کو نا بہت زیادہ اس کے بارے میں لے جاتا ہے کہ نہیں, فارم ہی ہے, سارا کچھ ہے. حالانکہ مطلب لینے کے لیے چیزوں کو اور بھی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں, تب جا کے یہ اپنا وہ ٹیکسٹ اپنا مطلب دیتی ہے. اب یہاں تک فارملزم کے کریکٹرسٹکس کی بات ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹیکسٹ فوکسڈ ہے. مین جو ٹیکسٹ ہے وہی سب کچھ ہے. آپ نے باہر سے کوئی اس کا رائٹر کون ہے, ریڈر بھی آپ چھوڑ دیں, اور اس کے علاوہ آپ نے صرف ٹیکسٹ پر کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اور ٹیکسٹ کے اوپر بھی فارم از دا سورس آف میننگ. فارم چونکہ سورس آف میننگ ہے, اس لیے اس کو ہم فارملزم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریڈ اے ٹیکسٹ آن اٹس اون ٹرم, کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو اندر سے ہی میننگ نکالنے کی کوشش کرے. اور پھر مطلب یہ ایک ورڈز آن پیج آر دا سورس آف میننگ, آپ نے ان کی کلوز ریڈنگ کرنی ہے, تب وہ آپ کو اپنا مطلب دیں گے. اور اب پھر دوسری اور جو بات انہوں نے فارملسٹ نے اٹھائی تھی وہ یہ تھی کہ جس کو آپ کہتے ہیں لٹریرینس. اب لٹریرینس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈراما, ناول, شارٹ سٹوری, پوئٹری, ان کو ہم لٹریچر کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اور علوم ہیں ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی کتابیں, ان میں بھی علم ہے, لیکن ان کو لٹریچر نہیں کہتے. تو کیا چیز ہے جو ایک لٹریرینس, ایک ڈراما, ناول, شارٹ سٹوری یا پوئٹری کے اندر لٹریرینس ایڈ کرتی ہے,
تو وہ کہتے تھے کہ لینگویج کی بھی وہ بات کرتے تھے اس کو لٹریرینس کے لیے کہ ایک ہوتی ہے ایوری ڈے لینگویج، ایک ہوتی ہے پوئٹک لینگویج. وہ کہتے ہیں کہ جو رائٹر ہے نا یہ ایوری ڈے لینگویج نہیں یوز کرتے، کیونکہ ایوری ڈے لینگویج جو ہے وہ عام لوگ استعمال کرتے ہیں. پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو آپ سائنٹیفک لینگویج کہتے ہیں، یہ پوئٹک لینگویج کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کی لینگویج ہوتی ہے. جیسے آپ عام طور پر سوچ رہے ہیں تو پھر اور بات ہے، جب آپ نے کوئی چیز لکھنی ہے، اس کو ایک فارم دینی ہے، تو پھر آپ کے سوچنے کا انداز، آپ نے لفظ کیسے لینے ہیں، آپ نے سنٹینس کیسے بنانا ہے، آپ نے فریزز کون سی لینی ہے، آپ نے فگرز آف اسپیچ کیسے یوز کرنے ہیں، اس فقرے کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، لفظ کتنے ہونے چاہیے، آپ کے آئیڈیاز کے مطابق لفظ ہے یا نہیں ہے، ٹیکسٹ کیسا ہونا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے، یہ چیز ہے جو لٹریری بناتی ہے ایک پیس آف لٹریچر، اس کو کہتے ہیں لٹریرینس. اور جب لٹریرینس آتی ہے تو ایک اور چیز آ جاتی ہے ان کے مطابق، وہ ہے ڈی فیملیئرائزیشن، کہ رائٹر جو ہے وہ چیزوں کو ڈی فیملیئر کرتا ہے، فیملیئر چیزوں کو ڈی فیملیئر کرتا ہے، کیونکہ وہ ایوری ڈے لینگویج یوز نہیں کرتے. ایوری ڈے لینگویج فیملیئر ہوتی ہے، وہ ڈی فیملیئرائز کرتا ہے اس کو، کہ وہ ان چیزوں کو مختلف طرح سے پیش. جیسے ڈی فیملیئرائزیشن کی سب سے جو خاص ایگزامپل ہے وہ گلیورز ٹریولز بائی جوناتھن سوئفٹ، کہ جس میں اس نے بتایا ہے کہ بہت لمبے لمبے قد والے لوگ ہیں. پھر ایک جگہ وہ بتاتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے قد والے لوگ ہیں. پھر وہ یاؤز ہیں، ہائن ہمز ہیں، عجیب طرح کے وہ ایسے جانور ہیں لیکن وہ لگتے بندوں کی طرح ہے. جو بندے ہیں ان کی عادتیں بہت عجیب ہیں. تو یہ ساری چیزیں، جیسے وہ ایک آنکھ سے اوپر دیکھتے تھے ایک جگہ اور وہ ایک آنکھ سے نیچے دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ڈی فیملیئر ہے. اور ویسے بھی آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی پوئٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار کہ یہ کیسے سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیوں ایسے ہے، اس طرح کے سمپل نہیں ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے ڈی فیملیئرائزیشن. اور ڈی فیملیئرائزیشن جو ہے یہ ٹیکسٹ کو دوسری ٹیکسٹ سے ڈفرینٹ بناتی ہے. پھر نیکسٹ جو پوائنٹ ہے رشین فارملزم میں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹائلسٹک ڈیوائسز جو ہیں، جتنی بھی آپ نے جو پارٹس آف اسپیچ تو یوز ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ فگرز آف اسپیچ یوز ہوتے ہیں، جتنے بھی اسٹائلسٹک ڈیوائسز ہیں وہ چونکہ اس میں استعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. اور پھر یہ اسٹوری اور پلاٹ کا ڈفرینس بھی بتاتے ہیں. اور اسٹوری اور پلاٹ کا ڈفرینس مینس کہ اسٹوری جسٹ ایک ایونٹ ہوتا ہے کوئی بھی، اور پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان ایونٹس کو آپ کس طرح ایک خاص لاجیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو یہ پلاٹ کہتے ہیں. اس کو فیبل اور سائزٹ بھی کہتے ہیں. اور لیکن اسٹوری مین کہ جسٹ ایک کہانی شروع ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پلاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لاجیکل بگننگ ہوتا ہے، کہ پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، بگننگ، مڈل، اینڈ، اور جو بھی ہے ان کے درمیان ایک لاجیکل کنیکشن ہوتا ہے. یہ رشین فارملسٹ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر جب چیزوں کو فارم کو سمجھنا ہے تو فارم کے لیے آپ اس کے اسٹائلسٹک ڈیوائسز سمجھیے گا. اس کی لینگویج آپ نے دیکھنی ہے کہ ایوری ڈے لینگویج نہیں ہوگی، وہ پوئٹک لینگویج ہوگی، اس کے اندر لٹریرینس پائی جاتی ہوگی، اس کے اندر اس نے ایک خاص فارم دی ہوگی، اس میں ڈیفیملیرائزیشن بھی ہوگی، اور اس کے وہ اسٹوری کی فارم میں ہوگا، لیکن اسٹوری جو ہے وہ پلاٹ کی صورت لی ہوگی، کہ جیسے اس کے اندر لاجیکل ڈیولپمنٹ ہوگی، پہلے آئیڈیا سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، آخری، اور یعنی بگننگ، مڈل اور اینڈ کے حوالے سے. اور پھر وہ جو رائٹر آپ نے اس کے اندر ورڈ چوائسز دیکھنی ہوتی ہے، کہ جو چوائس کی ورڈز اس نے، اس کا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس کے امیجنیشن آئیڈیاز، اور دوسرے اس کے ورڈز ہوتے ہیں. آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جو ورڈز ہیں وہ اس کی چوائس جو ہے ورڈ چوائس وہ اس کے آئیڈیاز کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے آئیڈیالوجی، اس کے نظریات پر پوری اترتی ہے یا نہیں. اور پھر یہ لوگ کلچر میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک ڈرامہ، ناول یا شارٹ سٹوری یا کوئی بھی جو پیس آف لٹریچر ہے یا پوئٹری ہے تو اس میں کلچر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کا کلچر کون سا ہے، سیاسی کلچر کون سا ہے، مذہبی کلچر کون سا ہے، اخلاقی کلچر کون سا ہے، مورالٹی کے حوالے سے کون سا کلچر ہے، سوشل کون سا کلچر ہے، وہ چیزیں ان چیزوں میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے، صرف کلوز ریڈنگ پر دیتے ہیں. تو یہ سارا ہے رشین فارملزم کہ یہ، اور یہ بہت جلدی ختم بھی ہو گیا تھا. یہ صرف فارم پر فوکس کرتے تھے. اب یہ بات کہ یہ ختم کیوں جلدی ہو گیا تھا، یہ اب پریکٹس میں نہیں ہے. بہت عرصہ پہلے تو یہ پہلی چیز تھی جو پریکٹیکل چیز تھی، لیکن اب یہ پریکٹس میں نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. ختم اس لیے ہو چکا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بہت ایکسٹریمسٹ تھے، یہ صرف ایک ہی بات پر کنسنٹریٹ کرتے تھے کہ فارم از دا سورس آف میننگ، فارم از دا سورس آف میننگ، فارم از دا سورس آف میننگ، ورڈز آن پیج آر سورس آف میننگ. اب اس میں رائٹر کو بھی نکال دیتے ہیں، ریڈر کو بھی نکال دیتے ہیں، اور پھر جو کلچر اس کو بھی نکال دیتے ہیں. لیکن یہ جو خاص بات یہ ہے کہ کبھی بھی جس دور میں بھی کوئی بھی ڈرامہ، ناول یا شارٹ سٹوری، پوئٹری لکھی جاتی ہے تو وہ کنٹیکسٹ کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ رائٹر اس کے لیے جو لفظ لے رہا ہے وہ اسی سوسائٹی سے لے رہا ہے، جو آئیڈیاز لے رہا ہے اسی سوسائٹی سے لے رہا ہے، وہ خود بھی کوئی آئیڈیالوجی رکھتا ہے، اس کی جتنی آئیڈیالوجی ہے اسی سوسائٹی سے آتی ہے، اور چونکہ اس کی آئیڈیالوجی اس کے مائنڈ میں ہے
پھر اس نے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. لہٰذا ایک لٹریچر کے بھی اس کو سمجھنے کے لیے کانٹیکسٹ بہت اہم ہوتا ہے. چونکہ کانٹیکسٹ اہم ہوتا ہے, کانٹیکسٹ کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے, تو اس لیے یہ جو ہے اس نے یہ بہت جلدی ختم ہو گیا تھا, چونکہ یہ ایسے لیمن سکویزر تھا, ایک ہی چیز پر کنسنٹریٹ کرنا ایسے نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کانٹیکسٹ بہت اہم ہوتا ہے, اور جب اس کو اور زیادہ ویلیو دی گئی تو رشین فارملزم جو ہے یہ اس وجہ سے بہت جلدی ختم ہو گیا, کیونکہ یہ ٹوٹلی کنٹیکسٹ کو کھا جاتا ہے. حالانکہ کنٹیکسٹ کے بغیر چیزوں کو سمجھنا, ٹیکسٹ کو سمجھنا بہت مشکل